آج دن کے ٹائم ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، جس کے اندر مریض کی عیادت کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی کو پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ان کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ تبارک اللہ اجر دیکھا تھا۔ اب دیکھا جائے تو جتنی بھی یہ ساری چیزیں مینشنڈ ہیں، ان کے اپوزٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اچھا ہم سے نہیں جایا جاتا، ہم کسی کے گھر نہیں جاتے، ہمارا نہ زیادہ کسی کے آنا جانا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد بس ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ادھر ادھر ہم سے پھرا نہیں جاتا، کون تیار ہو، کون کپڑے چینج کرے، کون کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اور موسٹلی تو عیادت کرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں نا، تو بعد میں پھر یہ خیالات آئیں گے کہ کون جائے کون نہیں جائے، یا کسی کی بیماری کو بہت زیادہ سیریس ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے، پھر جا کے لوگ اس کی عیادت شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ بیماری کے اندر عیادت سب سے پہلے تو دیکھیے، اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تو ہمیں عیادت کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، عیادت کے آداب پتہ ہونے چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اوپر سے خود کی خدمات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے اپوزٹ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے وہاں پہ ان کے گھر کے کام کراتے، ان کی خدمت کراتے، ان کے گھروں کی صفائی کراتے۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل الٹا ہوتا ہے کہ جو جاتا ہے وہ اپنا اسپیشل پروٹوکول لے رہا ہوتا ہے کہ چائے پانی مجھے مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو عیادت کے آداب پتہ ہونے چاہیے کہ عیادت کیسے کرتے ہیں، پھر مریض کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اور مریض کو دعائیں کون کون سی دینی ہیں، اور اس کے گھر والوں کو کس طرح سے تسلی دے کے آنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پر اجر کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک حدیث مبارکہ میں اگر اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو شخص صبح کے ٹائم کسی کی عیادت کر لیتا ہے، کسی مریض کی، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی شام میں عیادت کرتا ہے تو شام سے لے کے صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ ہم انسانوں کو کہتے ہیں نا، ایک انسان ہمارے لیے دعا کر لے بڑی بات ہوتی ہے، لیکن 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان عیادت کے لیے نکلتا ہے تو تب سے لے کے جب تک وہ مریض تک پہنچتا واپس آتا، تب تک وہ جنت کے میوے چنتا رہتا ہے۔ تو یہ جب ہمیں فضائل پتہ ہوں گے، علم ہوگا، اس کے بعد ہی ہمیں شوق بھی پیدا ہوگا نا، پھر یہ چیزیں نہیں آڑے آئیں گی کہ وہ بیمار ہے کون جائے، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں تیری عیادت کیسے کرتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے تو اتنا شوق ہے نا مریضوں کی عیادت کرنے کا، اسپیشلی جب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کچھ پڑھی، تب جانا کہ وہ کس طرح سے چھپ چھپ کے جاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا کہ جا کے در رہے ہیں، پھر جا کے دیکھا کہ کس طرح سے بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آج بہت سارے کام پوچھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے، آج روزے کی حالت میں کون ہے، آج جنازہ کس نے پڑھا، یا جنازے کے پیچھے کون چلا، کچھ اس طرح کے سوالات تھے غالباً۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مریض کی عیادت، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہینڈ ریز ہوا تھا کہ میں نے کی ہوئی ہے۔ تو یہ جنتی لوگوں کی صفات میں سے بھی ہے۔ تو تب سے شوق پیدا ہوا کہ نا کہیں سے مریض کی عیادت کے لیے جائیں۔ پہلے تو ایون دیٹ اپنے گھر میں بھی کوئی بیمار ہوتا تھا نا، اس کو بس کوئی کس نے کہتی، اچھا مجھے سر میں درد ہے، مجھے آج پیٹ میں درد ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ بھی، کوئی لیٹا ہوا ہے، تو اس کو ہم پوچھتے بھی نہیں تھے نا کہ تمہیں کیا ہوا، آخر بتاؤ تو صحیح۔ ایسا ہم اتنے کیئرلیسنس شو کرتے ہیں، لیکن جب سے معلوم ہوا تو اتنا شوق پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے کہ کسی ہاسپٹل کو ایسے ہی وزٹ کر کے آئیں تاکہ وہاں پہ 8-10 مریضوں کی عیادت کر کے آ جائیں۔ اور جن لوگوں کے گھر ہاسپٹلس کے زیادہ قریب ہیں، آپ کے ساتھ اگر کوئی میل جا سکتے ہیں، آپ جا کے سکون سے 1-2 مریضوں کی عیادت کر کے آئیے، بلکہ ہر صبح معمول بنا لیں کہ آپ جا کے عیادت کر لیں۔
کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر صبح کے ٹائم عیادت کر لیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. تو اگر صبح شام 2 ٹائم نہیں کر سکتے، کم از کم 1 ٹائم ضرور بضرور عادت بنائیے کہ کسی مریض کی عیادت کرنی ہے. تو عیادت کے پہلے آداب سیکھیے. ویسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عیادت کے آداب سکھائے جائیں، مریض کی عیادت کی دعائیں سکھائے جائیں، مریض کے گھر والوں سے اور مریض خود سے کس طرح کی امید کی باتیں آپ کر کے آئیں، ان کو مایوس کر کے نہ آئیں. تو اوورآل اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ووٹ دیتے ہیں اس حق میں، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک شارٹ کورس آپ کو کروا لیں گے، ایک ٹریننگ. تو مریض کی عیادت کے اوپر اس قدر اجر ہے، وہ بھی آپ لوگ جاننے کا شوق رکھتے ہوں گے. تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کی اس کے اوپر ایک ورکشاپ کروائی جائے. مجھے ریمائنڈ کرواتے رہیے گا، اگر میں بھول جاؤں تو ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کون کون ہے جو تیار ہے کہ انشاءاللہ میں مریض کی عیادت لازمی کروں گی؟ جی، اس کے اوپر وائس نوٹ کے اوپر ہینڈ ریز کیجئے کہ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اب میں مریضوں کی عیادت کیا کروں گی انشاءاللہ. پہلی بات ہے کہ اگر ہاسپٹل کے قریب سے آنا جانا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ ہاسٹلائزڈ ہیں، تو ہمارے آس پڑوس پہ 2 3 4 ہاسپٹلز ہیں، تو ہم تو اس میں سے کسی ایک ہاسپٹل میں بھی جا سکتے ہیں. کسی ایک مریض کو ہم اس کی عیادت کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کے ولیج میں کوئی بیمار ہے، یا آپ کا راستے میں آنا جانا ہوتا ہو نا کہ اس گھر کے اندر کوئی مریض ہے، تو آپ روزانہ ان کی بیمار پرسی کر کے جایا کریں صبح یا واپسی پہ کر لیا. تو ایسے تو کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ جب کوئی بیمار ہو تو میں نے اس کی عیادت کرنی ہے؟ ریز یور ہینڈس. جی بتائیے، سب تیار ہو؟ شوق پیدا ہو رہا ہوگا نا کہ میرے لیے اتنے زیادہ فرشتے دعائیں کریں، میں تو روز کیا کروں گی. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اس کے بعد مجھے بہت شوق تھا ہر روز کہ میں کسی نہ کسی مریض کی عیادت لازمی کروں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ماما کے ساتھ شاید گئی بھی تھی اسی دن ہی کہ میں جا کے عیادت کر کے آؤں. باقی اچھا، میں آپ کو ایک سمارٹ ٹرک بتاتی ہوں. ٹرک کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کو نیکی کے راستے کے اوپر لگا دیں. جیسے ابھی آپ سب کو میں نے بتا دیا، آپ سب کو شوق بھی ہوگا کہ یس میں نے اب انشاءاللہ مریض کی عیادت کرنی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ مریض کی عیادت کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے جب 70,000 فرشتے دعائیں کریں گے، اور جو سارے اجر آپ کو ملیں گے وہ مجھے بھی ملتے رہیں گے ایکول. نہ آپ کے اجر میں کمی ہوگی اور نہ ہی میرے اجر میں. اسی طرح سے جتنے لوگوں کو آپ بتاتے جائیں گے یہ بات اتنے لوگ جو عمل میں لاتے جائیں گے اس بات کو، اس کا اجر آپ کو ملتا جائے گا. آپ خدا نخواستہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا پاتے مریض کی عیادت کے لیے، لیکن آپ نے جس کو بتایا ہوا ہے وہ بندہ چلا جاتا ہے، تو آپ کا اجر اس دن کا بھی لکھ دیا گیا. تو دس از دا اسمارٹ ٹرک. اینڈ کہ کیا ہی ایسی بات ہو کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، اور ہماری بتائی ہوئی بات کے اوپر کوئی عمل کر کے مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں اچانک سے ہم دیکھیں کہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے نا. تو اس لیے نیکی کے کاموں کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. کچھ لوگوں کو شیطان یہ خیال دلاتا ہے کہ او ہو پتہ نہیں ہماری کلاس ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں تو باقیوں کو انٹرسٹ ہو نہ ہو. نہیں، مجھے ہے حکم اذان. مؤذن اذان دیتا ہے نا، ملے والے آئیں نہ آئیں، ایک بھی بندہ نہ آئے اذان وہ لازمی دیتا ہے. تو اس کی اذان کا اجر لکھ دیا گیا. جتنے چرند پرند جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک وہ ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ اس نے اذان دی تھی. پھر اس کے بعد وہ کان بھی گواہی دیں گے جنہوں نے اس کو سنا تھا. ہاں، سن کے آئے نہیں تھے نماز کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن کہیں گے کہ اس نے اذان دی تھی. پھر مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، معزز ہوگا باقی لوگوں سے. تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے ہمارا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ مجھے ہے حکم اذان. آپ اپنی طرف سے پیغام پہنچا دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ایک بندہ ہی سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھانا شروع کر دے اور آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باقی رہنے والے ہوں، جو ہمارا ذکر خیر امت میں جاری رہے قیامت تک. اب آپ میں سے کس کس کو شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یس مجھے شیئر کرنا ہے سب سے، تاکہ لوگ عیادت کیا کریں مریضوں کی؟ ہینڈ ریز کریں. اب اس شوق کے ساتھ ساتھ ایک اور سمارٹسٹ ٹرک دیکھیں. آج آپ کی میم بڑی کریٹیو ہوتی جا رہی ہیں. اور ایک اور سمارٹسٹ ٹرک، ظاہر ہے آپ کی ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے، ایسی بات ہے.
یعنی کہ کوئی ایسی ہوں گی شاید ہماری فیمیل ڈاکٹرز، جیسے کہ کوئی ہوں گی ڈینٹسٹ ہوں گی، کوئی آئیز اسپیشلسٹ ہوں گی، مطلب کچھ جو کہیں نہ کہیں پہ ہاسپٹل میں کام کر رہی ہیں، کوئی بالکل ایسے ہی جو ریسیپشن پہ ہاسپٹل میں بیٹھتی ہیں ان کو آپ جانتی ہوں گی، یا اور مجھے ذہن میں آ رہا ہے، یا پھر جن کا ہاسپٹل میں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، کسی کو ہاسپٹل میں کام ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور طرح کا کام ہو، لیکن وہاں پہ مریضوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہو، ان کا انٹریکشن ہوتا ہو، کوئی ایسا بندہ لازمی ہوگا نا۔ میں ابھی یاد کر رہی ہوں تو کافی زیادہ گرلز ایسی ہیں جو کہ بالکل ہاسٹل کے اندر ہی رہ رہی ہیں اور ساتھ میں ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں بھی ہیں، تو ہوپس ہو کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں بھی ہوں گی، یا پھر آپ کسی دن ایسے ہی ہاسپٹل میں جائیں اور آپ یہ خیر کی بات کسی کو بتا کے آ جائیں۔ اچھا، اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ ڈیلی بیسس پہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، تو اگر وہ اپنی نیت یہ رکھیں کہ جتنے بھی پیشنٹس میرے پاس آ رہے ہیں تو میں ان سب کی عیادت کر رہی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر پوچھتا ہے نا آپ کو کیا ہوا، وہ ان کو تسلی دیتا ہے، ان کو دوا سجیسٹ کرتا ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے آپ کی عیادت بھی نا۔ تو کیا کرے وہ صرف اپنی نیت اس طرح سے رکھ لے کہ جتنے بھی مریض آ رہے ہیں یہ ان سب کی میں عیادت کر رہا ہوں، اور عیادت کا ایک مریض کی عیادت کے پر جتنا اجر ہے وہ سارا کا سارا مجھے ملتا جائے۔ تو اب وہ دن میں 100 پیشنٹس کو وزٹ کرے گا تو کتنا زیادہ اس کے پر اجر ہے، اور صبح سے لے کے شام تک جس ٹائم تک وہ ہاسپٹل میں ہے، فرشتے تو مسلسل دعائیں کیے جا رہے ہوں گے، لیکن وہ ساتھ ساتھ میں جنت کے میوے بھی چنتا رہے گا۔ اگر ایسے انسان کو آپ اگر روزانہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے، مہینے میں ایک بار چلے جائیں، ہفتے میں ایک بار چلے جائیں، لیکن کم از کم ایک ایسا بندہ تلاش کریں جو ہاسپٹل میں زیادہ جاتا ہے، یا کسی کی دوست اگر وہاں پہ کام کر رہی ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اس کو بتا دو کہ اس کے پر اتنا اجر ہے، تاکہ وہ اس کے پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اب وہ ڈیلی بیسس پہ ایک تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، جو وہ نیکی کریں گی وہ آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ تو آپ 100 پیشنٹس آپ نے تو نہیں دیکھے، ان کی عیادت نہیں کی، لیکن آپ کو ان کا اجر مل گیا۔ نیت یہ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جی میں بس ایک مرتبہ بتا کے اس کے بعد ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤں، نہیں جانا ہی نہیں ہے، نہیں، کوشش کریں کہ میں جایا کروں، لیکن اگر نہیں جا سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، روزانہ نہیں جا سکتے، ممکن نہیں ہے، تو آپ اپنے پاس یہ آپشن رکھیں کہ انشاءاللہ میں نے کسی ایک بندی کو ایسے بتانا ہے جو کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ سو آر یو ریڈی فار دس اسمارٹیسٹ ٹرک؟ یہ تو بالکل اسمارٹیسٹ ہو گئی نا، یہ آپ ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے۔ خود بھی عیادت کرنی ہے مریض کی، اور ساتھ میں جو اپنے گھر والے ہیں ان کو بھی ترغیب دینی ہے، ساتھ میں جو ایسے آس پاس کی دوستیں ہیں ان کو تو دینی ہی دینی ہے، اور جو حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی اس سب کو کم از کم اپنے اسٹیٹس پہ لگائیے، جو گروپس ہیں آپ کے فیملی گروپس وہاں پہ شیئر کیجئے، تو اور خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیے۔ اور جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کو بھی آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ خیر کا پیغام پہنچ سکے اور وہ اس اجر سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو خود بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دینی ہے۔ تو انشاءاللہ کسی دن ہم آپ سے ووٹ پول کروائیں گے کہ آپ میں سے کس کس نے اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کر لیا ہے، سمیت میرے انشاءاللہ۔